اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا تم لے جاؤ بقمیصی میرا قمیص ھذا یہ اذهبوا بقمیصی ھذا تم میرا یہ قمیص لے جاؤ فَأَلْقُوهُ فَأَلْقُوا سو تم ڈال دینا ہو اسے علی اوپر وجہی چہرے کے ابی میرے باپ کے فَأَلْقُوهُ علی وجہ ابی سو تم اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا یاتی وہ ہو جائیں گے بصیرن بینا یاتی بصیرا تو وہ آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے بینا ہو جائیں گے وَأْتُونِي وَأْتُو اور تم لے آؤ نی میرے پاس بِأَہْلِكُمْ گھر والوں کو بِأَہْلِ گھر والے کم اپنے گھر والوں کو لے آؤ میرے پاس اجمعین سب کے سب کو وَأْتُونِي بِأَہْلِكُمْ اجمعین اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک معجزہ کا اور ایک برکت کا ذکر ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے ابا جان بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی بھی مانگ لی۔ تو اب یہ وقت آ گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کی جدائی کے ہاتھ میں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا کہ تم یہ میرا قمیص لے جاؤ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي تم اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا یأتی بصیرا وہ بینا ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ آنکھوں کو بینائی ملنا، نابینا کا بینا ہو جانا، اندھے کا دیکھنے لگ جانا، یہ کسی بھی کپڑے سے کسی کو ایسا سلوک نہیں ہوتا اور کسی کو ایسی شفا نہیں ملتی کہ کوئی کسی بندے کا کپڑا پکڑ کر لگا دے آنکھوں میں تو نابینا بینا ہو جائے، اور جو اندھا ہے اس کو بصارت مل جائے۔ کسی انسان کا اس طرح نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جڑی جو آثار ہیں، جو وہ لباس پہنتے ہیں یا جن جگہوں پر رہتے ہیں یا جو کچھ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان وجود مقدسہ کی وجہ سے ان آثار میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ قمیص لے جاؤ، اسے بولتے ہیں تبرک بالآثار، آثار سے برکت حاصل کرنا۔ ایک ہوتا ہے تبرک ذاتی کہ کسی انسان کی ذات سے برکت ملنا، اور ایک ہوتا ہے مکانی کہ کسی جگہ سے برکت حاصل ہونا۔ تو یہ ہے تبرک بالآثار، آثار سے برکت ملنا، کہ جو اللہ کے برگزیدہ انبیاء چیز استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ لباس ہو یا کھانے پینے کی ہو، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی نسبت سے برکت مل جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ قمیص لے جاؤ۔ اس بارے میں امام ابن ابی حاتم نے ایک واقعہ بھی روایت کیا، وہ کہتے ہیں مطلب بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی قمیصوں میں سے ایک قمیص پہنائی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قمیص حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہنا دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنائی۔ پھر انہوں نے اس قمیص کو لپیٹ کر ایک چاندی کی نلکی میں رکھ دیا،
اور وہ چاندی کی نلکی حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے اور وہاں سے پھر مصر پہنچے، پھر جیل میں ڈالے گئے، تو یہ قمیص ہر وقت یہ نلکی ان کے گلے میں تھی۔ لہٰذا جب ان کے بھائیوں نے اپنے والد کے بارے میں بتایا تو انہوں نے نلکی کھول کر وہ قمیص نکالی اور وہ قمیص دے کر بھیج دی کہ یہ قمیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دینا، اور انہوں نے کہا فَأَلْقُوا عَلَىٰ وَجْهِهِ یَأْتِ بَصِیرًا، تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا، جب وہ قمیص لے کر گیا یہودا، تو اس نے جب لگائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ اب یہ آثار اور تبرک جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو آپ کے آثار سے بھی بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت اسما کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر علی الاطلاق ریشم کو حرام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریشم حرام ہے، ریشمی جو ہے ہر چیز حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا تو حضرت اسما نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ ہے۔ انہوں نے جبہ نکالا، انہوں نے ایک تیالسیہ کسروانیہ جبہ نکالا، یعنی کسرا کا ایک بنا ہوا ایک جبہ نکالا جس میں ریشم کے پیوند لگے ہوئے تھے، جس میں ریشم کے پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے اور پیچھے کے چاک پر یا آستینوں پر ریشم کے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت اسما نے کہا یہ جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جب وہ فوت ہوگی تو میں نے اسے لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے، ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس کا غسالہ سے ان کے لیے شفا طلب کی جاتی ہے، یعنی جب بھی کوئی بیمار رہتے ہیں ہم یہ کرتے کو دھو کر تو وہ پانی اس بیمار کو پلاتے ہیں، اسے شفا مل جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2069۔ امام شہاب الدین احمد حفاظی وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ ہم آپ کے جبے کو دھو کر اس کا دھون بیماروں کو پلاتے تھے اور ان کے بدنوں پر ملتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے، تو حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ نسیم الریاض میں ہے، جیل 3 صفحہ 134۔ اسی طرح حضرت ابو القاسم بن میمون وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا، ہم بیماروں کے لیے اس میں پانی ڈالتے تھے اور وہ اس سے شفا حاصل کرتے تھے، یعنی حضور کے پیالہ میں سے پانی پی پر بیمار شفا حاصل کرتے تھے۔ یہ الشفا میں جلد 1 صفحہ 246۔ اس طرح ایک واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمرہ کیا، آپ نے اپنے سر مبارک کے بال منڈوائے، لوگ آپ کے بال لینے کی طرف جھکتے، تو میں نے آپ کی پیشانی کے بالوں کی طرف یعنی اسے لینے کے لیے آگے بڑھا، آپ کی پیشانی مبارک کے بال لینے کے لیے میں نے آپ کے بال مبارک لے کر ان کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا، اور میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں رکھا۔ اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی گیا مجھے فتح حاصل ہوئی، میں جس جنگ میں بھی گیا اسے مجھے فتح حاصل ہوئی۔ یہ مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، جیل 13 اور حدیث نمبر 3183۔ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو جنگوں میں فتح ملتی تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منہ مبارک کی برکت سے انہیں شفا یا انہیں فتح ملتی تھی، کہ جس جنگ میں بڑھتے تھے حضور کے اس منہ مبارک کی برکت سے فتح یاب ہو جاتے تھے۔
امام بصیری نے اس سند کے بارے میں کہا ہے کہ اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مختصراً اتحاف سادہ المہرہ بزوائد مسانید عشرہ جلد 9 حدیث نمبر 7668۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی ابو یعلا کی اس حدیث کی سند کو ذکر کیا ہے، اور امام سعید بن منصور کے طریق سے بھی کے ریفرنس سے بھی تفصیلاً ذکر کیا ہے، الاصابہ جلد 1 صفحہ 414۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کی برکت بھی حاصل کی جاتی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا اسی آیت میں، آیت نمبر 93 میں، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب گھر والوں کو میرے پاس لے کر آنا، یعنی والد صاحب شفا یاب ہو جائیں تو پھر تم گھر والوں کو میرے پاس لے کر آنا، ادھر مصر میں۔ تو اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 94۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا، اور جب فصلت روانہ ہوا العیر قافلہ، وَلَمَّا فصلت العیر، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، قال فرمایا ابوہم، ابو باپ نے، ہم ان کے، قال ابوہم ان کے باپ نے فرمایا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لأجدو میں ضرور پا رہا ہوں، ریحا خوشبو، یوسف علیہ السلام کی۔ قال ابوہم ان کے والد نے فرمایا انی لأجد ریحا یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا اگر نہ، ان یہ کہ تفندون تم مجھے بہکا ہوا خیال کرو، لولا ان تفندون اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ تو اس آیت میں فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ روانہ ہوا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ، وہ قمیص لے کر مصر سے روانہ ہو گیا، قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف، تو ان کے والد کہنے لگے میں ضرور یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اب اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قافلہ ہے، جو ان کے بھائی آ رہے تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے 8 راتوں کی مسافت پر تھا، 8 راتوں کی مسافت پر، یعنی سینکڑوں کلومیٹر دور تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی، اتنا فاصلہ تھا جتنا بصرہ سے کوفہ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی۔ اس پر ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جب وہ چھوٹے بچپن میں ان کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک رہے تھے اور پھر وہ بیریے کا خون آلود خون لگا کر ان کی قمیص لے آئے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی ہے، لیکن اتنا عرصہ 40 سال گزرنے کے بعد پھر فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو پہلے کیوں نہیں فرمایا تھا؟ تو دراصل بات یہ ہے، جس طرح ہم آیت نمبر 86 میں بھی پا رہے ہیں، آگے بھی آ رہے ہیں آیت نمبر 96 میں، کہ انہوں نے کہا تھا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر ابتدائی واقعہ میں بھی ہم پا رہے ہیں کہ انہوں نے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، کہ انہوں نے رب سے صبر جمیل طلب کیا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو فراق اور جدائی تھی، یہ جاننے کے باوجود وہ صبر کر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، اور رب کی طرف سے جو آزمائش تھی، اس آزمائش کو صبر جمیل سے گزار رہے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے اظہار نہیں کیا، نہ انہوں نے خود کیا، نہ رب کی طرف سے اذن ہوگا
اس کو ظاہر کرنے کا، اس لیے وہ خاموش رہے۔ ہاں جب یہ جدائی کا زمانہ ختم ہونے لگا تو پھر رب کی طرف سے بھی اذن مل گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اظہار کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ تو فندو کا مطلب ہے فندہ یفندو، اس کے 4-5 معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کسی کو زائل العقل سمجھنا، جس کی عقل زائل ہو جائے، یا کسی کو وہ ملامت کرنا یا جھوٹا قرار دینا یا بیوقوف قرار دینا۔ تو انہوں نے کہا ان چیزوں میں سے مجھے کچھ بھی نہ سمجھو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے کوئی اس طرح کے آثار ہو گئے، نہیں، یعنی ان کی عقل بھی صحیح سلامت تھی اور فہم بھی صحیح سلامت تھا۔ انہوں نے کہا مجھے ایسا کوئی خیال نہ کرو، بلکہ میں ضرور یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ان کا معجزہ تھا، جو اتنے 100 کلومیٹر دور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو محسوس کر لی، کرتے کی خوشبو محسوس کر لی۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 95 اس میں ارشاد فرمایا، قالو، وہ بولے، واللہ، اللہ کی قسم، انکا، بے شک آپ، لفی، ضرور ہیں، دلالکا، اپنی محبت کی خود رفتگی میں، القدیم، پرانی، قالو تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً آپ اپنی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں۔ اب یہ جو جواب ہے قالو، انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سے مراد نہیں ہیں، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ارد گرد جو ان کے پوتے، نواسے اور دیگر اہل حاضرین تھے وہ مراد ہیں، کہ جو ان کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے یا حاضرین موجود تھے۔ انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، جب انہوں نے پچھلا جملہ سنا کہ یہ اتنے 100 میل اور انہیں کہاں سے یوسف کی خوشبو آ گئی ہے، وہ تو وفات پائی، ان کو اتنا عرصہ بیت چکا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ قدیم دلال میں ہیں۔ یہ جو دلال لفظ ہے، ضلال جسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، اس کے مختلف معانی عربی میں آتے ہیں۔ ضلال کا معنی ضلالت سے گمراہی بھی ہوتا ہے، کہ جو بندہ حق راہ سے ہٹ جائے اسے گمراہی بولتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے اس کا معنی۔ ایک ضلال کا معنی ہوتا ہے شقاوت، بدبختی میں گرفتار ہو جانا۔ یہ سورۃ القمر آیت نمبر 24 میں بھی ہے کہ جو انبیاء کرام پر کیچڑ اچھالتے تھے، ان کے جو مخالفین، تو اس شقاوت، بدبختی، معاذ اللہ، ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ضلال کا معنی ہے محبت میں خود رفتہ ہونا، کہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور بندہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے، ایسی محبت میں خود رفتہ ہونا۔ اس کی دلیل اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ جو ان کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ ضرور محبت کی کھلی بارفتگی میں ہے، کہ ہمارا باپ جو یوسف کی محبت میں مبتلا ہے یہ خود رفتہ ہو چکے ہیں، تو انہیں باقیوں کی خبر نہیں، بس یہ ان کی محبت میں گم ہے۔ تو یہاں بھی وہ جو ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتوں نواسوں نے بولا یا اہل حاضرین، تو اس سے یہی مراد ہے کہ آپ تو پرانی محبت کی خود رفتگی میں مبتلا ہیں، یعنی آپ اسی کی محبت میں، وہ وفات بھی پا چکے ہیں، پھر بھی آپ اسی محبت میں ہیں، اسی محبت میں ہیں۔ فلما، پھر جب، ان، یہ کہ، جاء، آ گیا، البشیر، خوشخبری سنانے والا، فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری سنانے والا عام پہنچا، القاہ،
القا اس نے ڈال دیا ہو اس قمیص کو، علی اوپر، وجہ چہرے کے ہی اس کے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اس نے اس قمیص کو ڈال دیا۔ فرتدا تو لوٹ آئی، بصیرہ بینائی، فرتدا بصیرہ تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قالا انہوں نے فرمایا، علم کیا لم نہیں، اکل میں نے کہا تھا، لکم لالیے کم تمہیں، قالا فرمایا، علم اکل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما جو کچھ، لا نہیں تعلمون تم جانتے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لگائے جانے کا ذکر ہے اور ان کی بینائی لوٹنے کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری سنانے والا آ گیا، تو خوشخبری سنانے والے سے مراد ہے جو قمیض لے کر آ رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ یہودا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا اور مجھے ہون آلود قمیض اور ان کی قمیض ہون آلود کی تھی، تو تم نے مجھے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، یعنی میرے باپ کے پاس۔ اب جب کہ یہ خوشخبری کا وقت ہے تو میں ہی یہ قمیض لے کر جاؤں گا۔ تو وہی قمیض لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ تو پھر اس نے القاہ علی وجہہ، اس نے اس قمیض کو ان کے چہرے پر ڈالا، فرتدا بصیرہ تو اسی وقت بینائی لوٹ آئی۔ اب یہ دیکھیے فرتدا، یہ جو فا زبر فا ہے، فائل کے ساتھ، فعل کے ساتھ لگا ہوا فعل ہے ارتدا، اور فا ساتھ حرف ہے۔ یہ حرف اس وقت لایا جاتا ہے جب پچھلے عمل سے اور اگلے عمل کی کوئی تاخیر نہ ہو، پہلے والے عمل کے اور دوسرے عمل کے درمیان کوئی تاخیر نہ ہو، پھر فا لایا جاتا ہے، فا کلمہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس قمیض کی برکت، اس میں جو سرعت تھی اور اس میں جو جلدی پن تھا، اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ برکت تھی کہ جو ہی انہوں نے قمیض کو ان کی آنکھوں پر لگایا، فوراً بینائی لوٹ آئی، فوراً بینائی لوٹ آئی۔ یہ ایسی برکت تھی ان کی قمیض میں۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، قال الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون کہ بے شک میں وہ کچھ اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یعنی انہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، اور جو انہوں نے خواب دیکھا ہے بچپن میں، اس کی تعبیر پوری ہو کر رہے گی، اور یہ بھائی ان کے تابع دار ہو کر رہیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، یہ دوسری بار انہوں نے بولا، پہلا ہم آیت نمبر 86 میں پڑھ رہی ہیں، وہاں بھی ان کا یہی جملہ ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہاں بھی یہی فرماتے ہیں، اِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 97، اس میں ارشاد فرمایا، قالو وہ بولے، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، استغفر آپ مغفرت طلب کیجئے، لنا لا لیے نہ ہمارے، آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے، ذنوبنا ذنوبا گناہوں کی، نہ ہمارے،
استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، انا بے شک ہم، کننا ہم ہی تھے، انا میں بھی جمع متکلم ہے بے شک ہم، اور کننا یہ بھی جمع متکلم ہے ماضی کے صیغے میں، ہم ہی تھے، خاطئین خطا کار۔ خاطئین کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو بندہ قصداً گناہ کرے، قصداً ظلم کرے، ارادتاً زیادتی کرے، ظلم کرے، اسے خاطی بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ندامت کا ذکر ہے، اور اپنے والد سے اپنے لیے استغفار کی دعا کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں قالو، وہ بولے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، آپ مغفرت طلب کیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، چاہے ان سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا اور وہ حسد کر بیٹھے، لیکن انہوں نے اپنے والد سے یہ عقیدہ تو بھی ساتھ سیکھ لیا تھا کہ جو رب کی قربت ہے، رب کی طرف سے اجابت دعا ہے، اگر اس میں کسی نیک صالح بندے کا وسیلہ شامل ہو جائے تو وہ زیادہ مستجاب الدعوات ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے والد سے عرض کر دیا، حالانکہ اگر یہ کوئی بدعت ہوتا، کوئی شرک ہوتا تو وہ اس طرح اپنے والد سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کا نہ کہتے، لیکن چونکہ یہ ایک وسیلہ تھا، وسیلہ نبوت اور وسیلہ صالحیت، اس لیے انہوں نے اپنے ابا جان سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ پھر آگے کہتے ہیں انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی عطا کار تھے، یعنی اس سے انہوں نے جو اپنے والد کو رنج دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا، جدائی کا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھا، عناد رکھا، انہیں کنویں میں ڈال دیا، تو وہ سارا انہوں نے اپنی جو خطائیں ہوئی تھی اس پر ندامت کا اظہار کر دیا، پشیمانی کا اظہار کر دیا، اور اقرار کر لیا اپنی خطاؤں کا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم بھی عطا کار تھے۔ تو اس سے پتہ چلا ہے ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے عمل سے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لے، اس سے معافی کا خواستگار ہو اور اس کا ازالہ کر لے، اپنا قصور معاف کرا لے، ورنہ آخرت میں یہ ساری پوچھ گچھ ہوتی ہے اور سوال کیا جائے گا رب کی بارگاہ سے۔ اس پر ایک حدیث مبارک بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی عزت یا اس کی کسی اور چیز پر ظلم کیا، یعنی عزت کے لحاظ سے کسی پر ظلم کیا یا کسی اور لحاظ سے ظلم کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ظلم کی اس دن آنے سے پہلے تلافی کر لے جس دن اس کے پاس نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے وہ اس کی تلافی کرے۔ آگے فرمایا اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو اس کے ظلم کے برابر وہ نیک عمل لے لیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اگر اس نے دنیا میں معافی نہ کروائی، معافی طلب نہ کی، اپنا قصور معاف نہ کروایا، تو پھر فرمایا اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو اس کے ظلم کے برابر وہ نیک عمل لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے بعد نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی تو اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2449۔ تو یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے
انہوں نے اپنے خطا کا اقرار کر لیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت بخشش مانگ لی۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 98 اس میں ارشاد فرمایا، قالا انہوں نے فرمایا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، سوفا ان قریب، سوفا کا مطلب ان قریب، زمانہ مستقبل میں قریب میں اگر کوئی فعل ہونا اس کے لیے سوفا لایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ان قریب استغفرو میں مغفرت طلب کروں گا، لکم لا لیکم تمہارے، ربی اپنے رب سے، قال انہوں نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، مغفرت طلب کروں گا، انہو انہ بے شک وہی الغفور بڑا بخشنے والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے، انہو هو الغفور الرحیم بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہے، ان کا جواب ہے، انہوں نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، قال فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی درخواست پر فوراً رب کی بارگاہ میں ہاتھ کیوں نہیں اٹھا دیے، کیوں ہاتھ انہوں نے نہیں اٹھا دیے اور ان کے لیے مغفرت کیوں نہیں طلب کی؟ تو اس بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جمعہ کی رات کا انتظار کر رہے تھے، جمعہ رات کا، جمعہ رات، یہ جو جمعہ رات ہے جسے جمعہ کی رات بولتے ہیں، یہ دراصل جمعہ رات ہے، یہ رات بڑی بابرکت ہے، اس میں رب کی طرف سے رحمتیں، رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتے ہیں اور رب نظر کرم فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں۔ تو اس بارے میں مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی یعقوب نے کہا تھا کہ میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ کی رات آ جائے، یعنی جمعہ کی رات آ جائے تو پھر میں رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ یہ تفسیر تبری میں ہے، حدیث نمبر 15149۔ اور اسی طرح کی ایک لمبی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس میں بھی حضور کا یہی فرمان ہے، بلکہ وہ پیچھے سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب جمعہ کی شب ہو، اگر تم سے ہو سکے تو رات کے آخری تہائی حصے میں قیام کرو، اگر تم سے ہو سکے تو رات کے آخری تہائی حصے میں قیام کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ یہی آیت مبارکہ حضور نے تلاوت فرمائی۔ ان کی مراد یہ تھی حتیٰ کہ جمعہ کی رات آ جائے، حتیٰ کہ جمعہ کی رات آ جائے، جو جمعہ کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوتی ہے، تو حضور نے اس رات کو آخری حصہ میں قیام کرنے کی تلقین کی ہے، اگر نہ ہو سکے تو درمیانی حصہ میں قیام کر لیں، اگر اس میں بھی نہ کر سکے تو پہلے حصے میں قیام کر لیں، اس رات کے پہلے حصے میں، یعنی جب نماز عشاء ہو جاتی ہے تو رات کا پہلا حصہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں قیام کر لیں۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3570۔ تو یہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا۔ پھر اس میں یہ بھی ایک معنی مفسرین نے کیا ہے کہ انہوں نے اس لیے مؤخر کیا دعا کرنے کو کہ وہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے معلوم ہو جائے کہ کیا انہوں نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے یا نہیں، لہٰذا انہوں نے اس لیے بھی دعا کو مؤخر کیا کہ ان سے بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا یا نہیں۔ پھر اس آیت میں اگلے الفاظ ہیں، آیت نمبر 98 کے، انہوں نے یہ بھی ساتھ عرض فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بڑا بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، ساتھ ہی رب کی صفات ذکر کر دی، الغفور الرحیم،
کہ جو بندہ بھی سچے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے پشیمانی کر کے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سنا ہے، رب تعالی ہمیں اس کی کامل معرفت نصیب فرمائے، قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔